اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی اور بری باتوں سے بے خبر عورتوں پر زنا تہمت لگانا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے نجات دلائے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل کر دے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور میرے ویورز ایسے جو سبسکرائبر ہیں میرے، جو مجھے دعاؤں کے لیے خصوصی اپنا نام دیتے ہیں کہ ہمارا نام لے کر ہمارے لیے دعا کیجیے، تو ویورز ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو پریشانیاں دور کریں، اور ان کی جو مقصد ہیں جائز ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کریں۔ اور جن والدین کی ریکویسٹ ہے کہ ہماری بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ ان کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ انتظام کر دے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کی جو لڑکیاں بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن ان کی شادیوں کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، بعض لوگوں کو جنوں کو رشتہ، تو اللہ کریں، رکاوٹیں دور کریں، ان کی پریشانیاں دور کریں۔ اور میرے بہن بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ امتحانوں میں کامیابی کے لیے ہمارے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے امتحانات میں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے، اچھے نمبروں سے پاس کریں۔ اور جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور بخیریت وہ لوگ قرآن پاک حفظ کر کے فارغ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو کہتے ہیں ہم بیمار ہیں اور ہماری بیماری میں ہمارے لیے شفا کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور تمام جو بھی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کی دور فرمائے، نجات دلائے۔ اور ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آمین۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے آنے پر فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل سکے، اور آپ کو پھر بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیوز کو ضرور کیجئے، اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے تاکہ میں ان کے لیے وظائف لے کر آتی رہوں، ویڈیوز بناتی رہوں، اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا رہے اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے، آمین۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ میں نے ایسا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے جو لوگ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ کسی کے غصے کی وجہ سے پریشان ہے، کہ کوئی مطلب بیوی ہے تو ہسبینڈ بہت زیادہ غصے والا ہے اور اس کے غصے سے وہ پریشان رہتی ہے، یا بیوی غصے والی ہے، اور یا ساس غصے والی ہیں، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے۔ اور جادو سے جو لوگ پریشان ہیں کہ جادو کسی قسم کا بھی جادو ہو رہا ہے ان کے اوپر، یا پریشان ہے جادو کی وجہ سے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی خوف ہے، کسی کو دشمن کا خوف ہے، یا ویسے ہی کوئی مصیبت آپ لوگوں کے سر پہ آ گئی ہے، یا پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی ہے،
تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سارے مقاصد کو لے کر میں نے یہ وظیفہ جو ہے سلیکٹ کیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہوگا، اور کوئی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہوگی یا بہت زیادہ پریشانی بھی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے لازمی حل ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عمل جو ہے ہر نماز کے بعد کا عمل ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 18 اس کو 7 مرتبہ اپنے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اس آیت کو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ پڑھ لیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس آیت کو پڑھ لیں گے 7 بار۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنی پریشانی سے نجات کی دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں، اس وظیفے کو کرنے جا رہے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے، اور پھر دعا مانگنے کے بعد آپ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں گے۔ اگر آپ 3 بار پڑھنا چاہیں تو آپ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ ہر 5 نمازوں کے بعد کا عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ نے 5 نمازوں کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے 7 بار، تسبیح نہیں کرنی، آپ نے 7 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانی کچھ بہت زیادہ ہے، وہ حل نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اسے نماز کے ٹائم کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں آپ کو اس سے لازمی نجات مل جائے گی۔ عمل میں ایک بار آپ کو پھر بتا دیتی ہوں، پارہ نمبر 1 ہے اور اس کی آیت نمبر 18 ہے، اور اس کو آپ نے 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو پریشانی زیادہ ہے تو آپ اس کو بغیر نماز کے ٹائم کے ویسے بھی کثرت سے پڑھتے رہیں، تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جو پریشانی جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ لازمی دور ہو جائے گی۔ اور اگر جادو کا خوف ہے اور مصیبت آنے کا اندیشہ ہے کہ کوئی آپ کے اوپر مصیبت یا پریشانی آ سکتی ہے، تو آپ اسے اس صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو کسی قسم کا جو خوف ہے آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، میری آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے، تو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کیجئے اور ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ اور جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک حدیث اور شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئیں، اور بدترین بندے چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ یا کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہنے والے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر آر دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میری یہاں سے ختم ہوتی ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور آپ ضرور میرے ویڈیوز کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور میرے نئے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے بالکل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ آپ لوگ کو میں نے کتنی بار ریکویسٹ بھی کی ہے کہ میرے نئے چینل پاورفل وظیفہ کو ضرور وزٹ کریں اور اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی بھی گروتھ ہو سکے، اور اس پر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز جو میں روز اس پر اپلوڈ کرتی ہوں ان تک بھی آپ کی رسائی ہو سکے اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو ویورز، میرے ساتھ تعاون کیجئے پلیز کہ میرے نئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور مجھے آپ لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، اور آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، پلیز آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ اور مجھے لیلا کو آپ اجازت دیجئے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔